سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے اور قرآن پاک درست پڑھنے کے لیے مخارج دیگر قواعد سیکھوں گا۔ اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے علم دین حاصل کروں گا۔ نیٹ پر درجہ اوقات پڑھنے کے بعد بھی تیاری کے لیے مزید وقت دوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ جی بیٹا آئیے ہم سبق کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ نالج کے لیے کون سی دعا ہے؟ آواز بہت سلو آ رہی ہے۔ دودھ پیتے وقت کی دعا۔ بیت الخلاء میں جاتے وقت کی دعا۔ واش روم جاتے وقت کی دعا۔ واش روم جاتے وقت کی دعا۔ یہ باہر نکلنے کی دعا ہے۔ جاتے وقت کی دعا۔ جاتے وقت کی دعا اللہم انی اعوذ بک اعوذ بک من الخبث من والخبائث۔ الخبث والخبائث۔ جی یہ جاتے وقت کی دعا ہے۔ اب باہر نکلتے وقت کی دعا۔ الحمدللہ الذی اذھب عنی الحزن وعافانی۔ جی چلیں یہ تو ہو گیا۔ اب میرر دیکھتے وقت کی دعا۔ یہ میں نے آپ کو اسکرین شاٹ دیا تھا نا اس کا؟ نہیں دیا تھا، چلیں میں دے دیتا ہوں، پھر کل میں یہ سنوں گا، یعنی منڈے والے دن پھر میں یہ سنوں گا۔ 1 منٹ ہولڈ کیجئے گا، کال آ گئی ہے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کہتے ہو؟ نہیں جی جی کیا ہے؟
नहीं. Forever. Forever. नहीं. Allah Akbar Ajal. Allah Akbar Ajal. Allah Akbar Ajal. नहीं. मतलब कौन? जी. 60. चैप्टर है हमारा वो है, बल्कि शुरू भी हो गया ना। हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया? 60 years. नहीं 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 नहीं, ये तो निसाब वन में भी हमने पढ़ा है। 70. 40 साल, 40 ईयर्स। Oh. अल्लाह अज़्ज़ व जल ने सबसे ज़्यादा इल्म व इख्तियार किस नबी को अता फरमाया? मतलब यानी कि नबियों में, जैसे कि ऑल प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनमें सबसे ज़्यादा नॉलेज कौन से प्रॉफिट के पास था? Prophet Musa. नहीं Prophet Muhammad. जी, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सबसे ज़्यादा नॉलेज यानी इल्म अता फरमाया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक सुनते ही हमें क्या करना चाहिए? क्या? जैसे
آپ کہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں محفل میں ہیں یا کہیں دوستوں میں ہیں، کہیں گھر پہ ہیں، اب تذکرہ چھڑا دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ٹھیک ہے، ان کی بات ہونے لگی، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی، اب آپ نے ان کا نام سنا تو نام سنتے ہی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یا اذانیں سنی آپ نے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہاں یہ صلی بھی میں نے، اللہ علیہ وسلم. جی یہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے، درود پاک پڑھنا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے. کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ تھا؟ سایہ کہتے ہیں جیسے ہم دھوپ میں چل رہے ہوں یا رات کے جو چاند کی جو روشنی سے پرچھائی جو نظر آتی ہے ہماری، سیم بلیک بلیک جو ایک شیڈ آ رہا ہوتا ہے بالکل ہماری باڈی کے 2 کاپی، اس کو بولتے ہیں سایہ. دیکھا آپ نے؟ جی جی. تو کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ تھا؟ نہیں. جی نہیں. اب دیکھیں دنیا میں اللہ نے جتنے بھی مخلوق بنائے ہیں، چرند پرند، انسان، جن، کوئی بھی مخلوق لے لیں آپ، ٹھیک ہے، تو وہ سب مخلوق کا سایہ ہے، ٹھیک ہے، مگر اونلی 1% دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا سایہ نہیں تھا. بات سمجھ گئے آپ؟ سایہ کیا ہے؟ وہی تو میں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ دھوپ میں چلتے ہیں تو آپ کی باڈی کی بالکل شیپ ہو بہو آپ کا، یعنی کہ ایک پرچھائی جو زمین پہ نظر آتا ہے. شیڈو کو کہتے ہیں بیٹا، مخلوق جو ہے وہ کریشنز ہوتی ہیں اللہ کی. اوکے اب سمجھ آئی؟ جی جی. تو یہ دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، یہ ایک معجزہ ہے. معجزہ کہتے ہیں وہ کام کو جو انسان یا انسانی دماغ اس تک نہ پہنچ پائے، یا انسان کی عقل اس تک نہ پہنچ پائے. انسان سے نہ ہونے والا کام کو اگر اللہ کے نبیوں سے ہوا ہے تو وہ معجزہ ہے. جیسے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا، کوئی انسان کر سکتا ہے چاند کے 2 ٹکڑے؟ نہیں. ہمارے پیارے نبی نے کیا ہے. ایک سورج جو اب ڈوب گیا ہے، مغرب کا وقت ہو گیا ہے، کیا وہ واپس پلٹ سکتا ہے نیکسٹ ڈے سے پہلے، وہ بھی سیم ٹائم؟ نہیں. ہمارے پیارے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اس کو کہتے ہیں معجزہ. تو یہ ہر انسان نہیں کر سکتا، یہ معجزہ اللہ نے دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا. حتیٰ کہ کوئی انسان بغیر کسی ایسی یعنی کہ سائنسی ٹیکنالوجی کے وہ آسمان کے اندر جا سکتا ہے، یا سائنس کو بھی چھوڑ دیں بغیر، یعنی کہ چلیں آپ سائنس کا ساز و سامان بھی لے لیں، ٹھیک ہے، جیسے ابھی لوگ چاند تک پہنچ گئے اس کے سبب نا، راکٹ کے سبب، تو چاند تک تو پہنچ گئے، تو کیا آسمان میں پہنچ سکتا ہے کوئی شخص؟ نہیں پہنچ سکتا. مگر دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 آسمان تک گئے، ویسے 7 آسمان اور 8واں جو ہے وہ لا مکان. تو یہ بھی ان کا ایک معجزہ ہے. کیا ہے؟ کیا ہے عبداللہ؟ معجزہ. نہیں ہے. معجزہ. جی. تو جب کسی انسان سے کوئی کام نہیں بنے اور اللہ کے نبیوں نے وہ کیا ہوا ہو تو اس کو ہم معجزہ کہتے ہیں. ہاں کچھ اللہ کے ایسے محبوب دوست بندے ہیں جو اللہ کے خاص ہیں، اللہ کے بہت قریب ہیں، تو اللہ ان سے نا اپنی ولایت عطا کر کے کچھ ایسے کام لیتا ہے جس سے ہم جو کہتے ہیں کہ کیا بولتے ہیں، کرامت، جس کو ہم کہتے ہیں کرامت دیکھنا، ٹھیک ہے. تو اللہ کے ولی جو ہے کرامت دکھاتے ہیں. بہرحال ارکان اسلام، ٹھیک ہے، یعنی اسلام کے پلرز. اب اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں نماز کا کتنی مرتبہ حکم فرمایا؟ عبداللہ توجہ ہے بیٹا. جی. اللہ عز و جل نے قرآن مجید کے اندر نماز کا کتنی دفعہ حکم فرمایا؟ مطلب
نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق سے کتنی دفعہ قرآن مجید کے اندر فرمایا؟ 20 times. 700 ابو، 700 سے بھی زائد مرتبہ حکم فرمایا ہے. کتنی مرتبہ؟ 700 plus. جی. جو شخص نماز کی فرضیت کا انکار کرے، یعنی کہ نماز فرض نہیں ہے معاذ اللہ، ایسا کہے، وہ کیا ہے؟ کیا؟ جو شخص کہے کہ کوئی فرض نماز نہیں ہے، وہ شخص کیا ہے پھر؟ نہیں پتا. کافر. جو نماز کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے. کیا ہے؟ کافر کیا؟ کافر یعنی کہ مجرم، اسلام کا مجرم، مجرم کیا ہے؟ گناہگار. نان مسلم، وہ نان مسلم ہے. اوکے، ٹھیک ہے جی. جی. اچھا، نان مسلم میں بھی کچھ ایسے ہیں، جیسے ماما کے پیچھے سے مجھے ساؤنڈ آئی نا کہ نان مسلم فرضیت کا اگر انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ تو چلیں ٹھیک ہے، وہ کافر تو پہلے ہی تھے، نان مسلم تھے تو وہ کافر ہیں، ٹھیک ہے. مگر کچھ ایسے جیسے ہندو برادری کے اندر بھی ہیں لوگ نماز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اگرچہ ان کا ایمان نہیں ہے، وہ ہیں تو دوسرے یعنی کہ برادری، وہ دوسری مذاہب ہیں، ہندو مذہب ہیں، مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا خاص عبادت نماز ہے، ٹھیک ہے. کچھ یعنی کہ دیکھنے کو ملا ہے اس چیز کے حوالے سے. تو اب نماز کی فرضیت کا انکار مسلمان اگر کرے تو وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں رہا، وہ نان مسلم ہو گیا اب. ٹھیک ہے، انکار کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی؟ آپ بتاؤ، آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی؟ نیا سمجھ مجھے. جی نہیں آیا، کوئی بات نہیں، میں دوبارہ سمجھاتا ہوں. جیسے کہ ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، اب ہم نے اس بات کو ایسے کر دیا، معاذ اللہ، اللہ نہ کرے کبھی ہم سے یہ سردرد ہو، مگر ہم نے کہا کہ جو 5 وقت کی نمازیں ہیں یہ فرض نہیں ہیں، معاذ اللہ، ٹھیک ہے، تو پھر ہم مسلمان نہیں رہیں گے. بات سمجھ آئی اب؟ کائنڈ آف. پھر ہم مسلمان نہیں رہیں گے اگر ہم نے یہ کہا کہ کوئی نماز نہیں ہوتا یا کوئی فرض نماز نہیں ہے، اللہ نے کوئی نماز کا حکم نہیں دیا، ٹھیک ہے، تو ہم مسلمان نہیں گئے. البتہ یہ کہ ہمیں اسلام میں داخل ہونے کے لیے توبہ، اب پھر ساتھ کلمہ پڑھنا ہوگا، اور پھر توبہ اس طرح سے دل سے کرنی ہوگی کہ آئندہ ہم اس طرح کے غلیظ جملے استعمال نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، نماز کی فرضیت کا انکار کفر ہے، کافر کر دیتا ہے، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا؟ یہ سب سوال میں نے آپ سے نصاب 1 میں آلریڈی بتایا، پوچھا بھی ہے. جی، ہمارے پیارے نبی دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا چیز ہے؟ مطلب ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا چیز ہے؟ دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا چیز ہے؟ کیا نماز. مطلب آنکھوں کے ٹھنڈ؟ کولنس میرا بچہ. کیا ہے؟ کولنس. نماز. اب جو نماز پڑھتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچتی ہے کہ میرا امتی نماز پڑھ رہا ہے. بات سمجھ آئی؟ جی. اب جیسے مثال لے لیں، آپ نے ٹھنڈا پانی پیا، آپ کو سکون ملتا ہے؟ جی، ٹھنڈا پانی پی ٹھیک کے. ہے، اسپیشلی اگر آپ روزے کی حالت میں ٹھنڈا پانی پئیں، یعنی کہ افطار کے وقت ٹھنڈا پانی پئیں، تو مزہ آتا ہے نا، پھر سکون ملتا ہے نا؟ جی. جی. تو اسی طرح جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو جس طرح آپ کو ٹھنڈا پانی پینے پہ سکون ملتا ہے، ایک بہترین محسوس ہوتا ہے اندر سے کہ جی جان میں جان آ گئی، تو اسی طرح دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں وہ ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، ان کی آنکھوں کی وہ ٹھنڈک ہوتی ہے اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو. بات سمجھ آئی اب؟ میں نے ایزی کر کے سمجھایا. جی جی.
اب بات سمجھ آئی؟ آپ بتاؤ نہیں. ابھی بھی نہیں آئی؟ ابھی جیسے میں نے آپ کو ایک مثال دیا، چھوٹی سی مثال نا، کہ جب آپ روزے کے بعد ٹھنڈا پانی پیتے ہیں آپ کو کس طرح ایک محسوس ہوتا ہے. یا چلیں آپ میچ کھیل کے آئے ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ نے ٹھنڈا پانی پیا، آپ کو ایک اچھا بیٹر فیل ہوتا ہے. جی. تو جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا تو دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. جس طرح آپ ٹھنڈا اور پانی پیتے ہیں تو آپ کے سینے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، آپ کو آپ کے باڈی کو انرجی ملتی ہے. تو جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سیم لائک اسی طرح ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. اب سمجھے؟ جی ہیلو، جی. اب سمجھے؟ نہیں. مطلب جیسے سمجھ آئے تھا، آپ نے بولا تب ٹھنڈا پانی پیتے سینے کو کچھ ہوتے ہیں ٹھنڈا. جی آپ کو اینڈ بیٹر فیل ہوتا ہے نا، آپ کو بیٹر فیل ہوتا ہے نا. پراپھٹ محمد نماز پڑھتے وہ آئس کولنس ہوتا ہے. آپ کی آواز بہت سلو، آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے. کچھ بھی نہیں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو بیٹر فیل ہوتا ہے جب آپ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو سکون ملتا ہے، جی. ٹھیک ہے. یا آپ دھوپ میں کھیل رہے ہیں، آپ نے منہ میں جو پانی مارا، یا آپ نے وضو کر لیا، سمجھ لیں ظہر کی نماز کے لیے، صحیح ہے، گرمی کے عالم میں آپ نے وضو کر لیا ظہر کی نماز کے لیے، تو اس ٹائم جو آپ کو فیل ہوتا ہے، جو آپ کو محسوس ہوتا ہے، ایک اچھا محسوس ہوتا ہے، ایک ٹھنڈک محسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہی چیز جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آٹومیٹک دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے کہ میرا بندہ، میرا امتی، میرا غلام نماز پڑھ رہا ہے. ان کی آنکھوں میں سکون ملتا ہے. جی. اب سمجھے؟ ٹھنڈ کا مطلب جی. ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل کول وہ جو برف باری ہوتا ہے یا فریج کے جو ایک برف ہوتا ہے ویسا نہیں، سکون والا ٹھنڈ، خوشی والا ٹھنڈ، کہ ہاں میرا یہ بندہ، میرا یہ غلام، میرا یہ امتی نماز پڑھ رہا ہے. جو نماز اللہ نے مجھ پر اتارا، میرے ذریعے سے میرے امتی کو نازل کیا، وہ نماز یہ ادا کر رہا ہے. اس بات کی خوشی ان کے آنکھوں میں پہنچتی ہے تو آنکھوں میں ایک ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے. بعض اوقات انسان کے آنکھوں میں کچرا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، دھول مٹی چلے جاتے ہیں. بعض اوقات آنکھ کی جو پلکیں ہیں یہ اس کے بال ٹوٹ کے آنکھوں کے اندر چلے جاتے ہیں تو چبھن ہوتی ہے آنکھوں میں، چبھن کے یعنی کہ جلن ہونا، درد ہونا آنکھوں میں، آنکھوں سے پانی آنا، کچھ کچرا چلا گیا آنکھوں میں، کچھ زرے جی. چلے گئے تو تکلیف ہوتی ہے نا. جی. جی تو جو نماز نہیں پڑھتا اسی طرح تکلیف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی ہے، اور جو نماز پڑھتا ہے تو دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں اس کے برعکس ٹھنڈ ہوتی ہے، تکلیف نہیں ہوتی ہے، کوئی چبھن نہیں ہوتا، یعنی کہ کوئی پانی نہیں نکلتے آنکھوں سے، بلکہ ان کو خوشی ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ جی. ٹھیک ہے. اب سمجھ گئے؟ آئے. جی تو نماز آگے. اس لیے ہمیں پابندی کے ساتھ، نماز ہمیں پابندی کے ساتھ اس لیے پڑھنی چاہیے کیونکہ نماز دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے. اب نماز کے ہم آپ کو ویسی کچھ فضائل بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک کے علاوہ بھی. نماز دین کا ستون ہے، نماز اللہ کی خوشنودی کا سبب ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں اللہ عز و جل خوش ہوتا ہے، خوشنودی مینس خوش ہونا، ٹھیک ہے. نماز سے آپ کے گناہ جو ہے معاف ہو جاتے ہیں. آپ نے کسی کے دل دکھائے میں، کوئی آپ سے ناراض بیٹھا ہوا ہے، آپ نے کسی کی کوئی چیز لے لی تھی واپس نہیں کی، ٹھیک ہے، تو وہ تو حق تلفی ہے مگر وہ تو لٹانا ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے نا. مگر اللہ پاک نماز کی بدولت کئی ایسے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. نماز آپ کی مانگی گئی دعا کا قبولیت کا سبب بن جاتا ہے. نماز جب آپ قبر میں جاتے ہیں اندھیری قبر کا چراغ بن جاتا ہے. نماز جنت کی چابی ہے، کنجی چابی ہے. نماز مومن کی معراج، جس طرح تمام نبیوں کو معراج ہوئی اسی طرح نماز مومن کی معراج ہے. جو بے نمازی ہے وہ معراج کو نہیں پہنچ سکتا. معراج کہتے ہیں بلندی کو، معراج کس کو کہتے ہیں؟ بلندی کو، مقام کو، ٹھیک ہے. تو جو نماز پڑھتا ہے وہ بلندی کو پہنچتا ہے، وہ معراج کو پہنچتا ہے، وہ ترقی کو پہنچتا ہے، وہ عروج میں پہنچتا ہے. بات سمجھ گئے؟ توجہ ہے؟ کیا؟
جی کروں میں. توجہ ہے آپ کی؟ جی. جی. تو نماز کیا ہے؟ نماز دین کا ستون ہے. نماز اللہ کی خوشی کا سبب ہے. نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں. نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے. بلکہ میں ایک کام یہ کرتا ہوں کہ نماز کی فضیلت میں آپ کو اسکرین شوٹ کر کے دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو اچھے سے یاد کر لیں, اچھے سے سمجھ لیں. اچھا میں انگلش میں سینڈ کر دیں. جی انگلش اردو دونوں میں سینڈ کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ انگلش میں یاد کر لیں, ٹھیک ہے, امامہ سے آپ اس کے مطلب کو سمجھ لیں. اردو میں کیسے, یعنی کہ اس کو ہم سمجھ پائیں گے, ٹھیک ہے, تاکہ پھر آپ صرف انگلش میں سینڈ کر دیں. میں صرف انگلش میں سینڈ کر دوں. جی. اچھا چلیں ٹھیک ہے, میں انگلش میں سینڈ کر دیتا ہوں. آپ مطلب ویسے اردو میں سمجھ جائیے گا ماما سے, ٹھیک ہے بیٹا؟ ایک منٹ. Apple juice? No? جب تک آپ مجھے تیسرا کلمہ سنا دیں, میں جب تک اس کو کھول رہا ہوں. جی. آپ نے پوز کے لائن رکھنے کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. ڈیٹ کا متم بھی تم جمانو بزرگی سبحان اللہ والحمد للہ شابش. اچھا پانچواں کلمہ سنائیے. کلمہ کیا تھا؟ کلمہ استغفر اللہ ربی من كل ذنب أذنبت رمضان أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي لا أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب ستر العيوب فأعوذ بك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. میں ٹیم آئی ڈی پہ سینڈ کروں؟ جی. چھٹا کلمہ سنائیے. Six comma we want to kafir Allahumma inni أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا ولا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به تبت وأستغفرك عنه تبت عنه وتبرأت